بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی جیبوں کو بھر دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے گھر دولت ہی دولت ہوگی۔ یہ وظیفہ کرنے سے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے لگا ہوں۔ یہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے اور ساتھ ہی اللہ پاک کے دو مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کا یہ جو وظیفہ ہے، اس سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسی جگہ سے رزق آتا ہے جہاں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور اتنا پیسہ آتا ہے، اتنی دولت آتی ہے کہ چاہے قرض ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خوشحالی چاہتے ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی بھی آ جاتی ہے، اور پیسہ جتنا بھی چاہے، ہر طرح کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا جو وظیفہ ہے، یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اس نے دولت کو بوریوں کے حساب سے سمیٹا ہے۔ بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ اس وظیفے کی جو طاقت ہے، وہ اسی وقت ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب آپ لوگ اس عمل کو کرو گے۔ جب تک آپ پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کر کے عمل نہیں کرو گے تو اس وقت تک وظیفے کے بارے میں آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ تو سورۃ فاتحہ کا یہ جو عمل ہے، یہ دولت کو کھینچ لاتا ہے، محتاجی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ محتاجی ختم ہو جائے گی اور پیسہ ہی آپ کے پاس ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو ختم کر دے، جو رزق کی تنگی ہے اس کو ختم کر دے۔ ناظرین، اپنے کل کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ جو لوگ آج فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، ان کا آنے والا جو کل ہوتا ہے وہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی لائف کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اپنے مستقبل کو اچھا کرنا چاہتے ہو، تو دن ضائع مت کیا کرو۔ جو بھی دن آپ کو ملتا ہے اس کو غنیمت جانا کرو، کیونکہ کیا پتہ زندگی کا، کیا پتہ سانسوں کا، یہ سانسوں کا اور ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، پھر ہم نہ ہی اپنے اعمال بہتر کر سکتے ہیں، توبہ کی جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہ ہی ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں گے اور نہ ہی محنت کر سکیں گے۔ تو اپنے کل کو بہتر کرنا ہے۔ وہ کل قبر بھی ہے، وہ کل روز محشر بھی ہے، وہ کل کا دن بھی ہے، جو دنیا میں آپ کی زندگی ہے وہ بھی ہے، جو دنیا میں آپ کی زندگی ہے وہ بھی ہے۔ تو جو بھی آپ جس بھی فیلڈ میں ہو، پوری امانت داری سے جب محنت کرو گے، اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ پاک کو پکارو گے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کے خزانے بڑے ہی وسیع ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ہی جو زیادہ تر مسائل آتے ہیں، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ وہ ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی، وہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم خود ہی ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ ظلم کس طرح کرتے ہیں؟ اب جو اللہ پاک نے حدود مقرر کی ہے، ہم ان حدود کو کراس کرتے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، بڑوں کا خیال ہم نہیں کرتے، خود ایک پل کے لیے سوچو ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں۔ ہر برائی وہ ہمارے اندر موجود ہے، پھر بھی اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کہ اتنی برائیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک ہم کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہماری شکلیں نہیں بگاڑی، اللہ پاک نے ہمارا کوئی جسم کا اعضاء نہیں خراب کیا، تو خود سوچو وہ ذات کتنی غفور و رحیم ہے۔ تو ہمیں بھی حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جس شخص اللہ پاک سے صدیق دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب بھی اللہ پاک سے مانگو، صدیق دل سے مانگو، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگو، خلوص نیت سے مانگو۔ خلوص نیت سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سچے دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین،
سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے، اس وظیفے کا جو خاص وقت ہے وہ بھی نوٹ فرما لے۔ سورۃ فاتحہ کا یہ جو وظیفہ ہے اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن اس وظیفے کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ یہ ایک ہی نشست میں کرنا ہے۔ ایک ہی نشست میں آپ نے سورۃ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی اللہ پاک کے 2 مبارک نام یا وہاب یا رزاق، اس کو بھی آپ نے 200 مرتبہ 2 تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ اور ساتھ اللہ پاک کے ان 2 مبارک ناموں کا وظیفہ دولت کو، پیسوں کو کھینچ لاتا ہے۔ بندے کی جو ہر طرح کی پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرض کے مسائل ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، جتنا بھی قرض ہے چاہے پہاڑوں کے حساب سے قرض ہے۔ اسی طرح غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے خاندان میں چند ہی دنوں میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ امیر ترین بن جاؤ گے۔ اسی طرح آپ کے کوئی اور مسائل ہے، رزق کی تنگی ہے، اکثر آپ کو محتاجی سے واسطہ رہتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار سے مانگتے ہو تو کبھی کسی رشتہ دار سے مانگتے ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے محتاجی سے جو واسطہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے رزق کی فراوانی ہوگی اور غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے 300 دروازے رزق کے کھلتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، خود سوچو، جب اللہ پاک ایک دروازہ کھول دے رزق کا تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور پھر جب 300 دروازے رزق کے کھل جائیں گے تو دولت پیسہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے، آپ کی جو مشکلات ہے وہ مشکلات ختم ہو جائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ ناظرین، سب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا